جناب عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا بوسہ لیا، پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا۔ عروہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ ضرور آپ ہی ہوں گی، تو آپ ہنس دیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 502۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے وضو ہے اور منی سے غسل ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 504۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مرد اپنی بیوی کے قریب جائے اور انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو یہ صورتحال پیش آئے تو وہ اپنی شرمگاہ پر پانی ڈال لے، یعنی استنجا کر لے اور وضو کر لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 505۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے مزی کی وجہ سے بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت کثرت سے بار بار غسل کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے وضو کافی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جو میرے کپڑے کو لگ جائے اس کا کیا کروں؟ فرمایا تجھے پانی کا ایک چلو کافی ہے، جہاں تیرا خیال ہے کہ وہ لگ گئی ہے وہاں چلو بھر پانی چھڑک دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 506۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر بیت الخلاء تشریف لے گئے اور ضروری حاجت سے فارغ ہوئے، پھر چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھ دھوئے اور سو گئے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا ہمیں ابو بکر بن خلاد باہلی نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سلمہ بن کہیل سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت بیان کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 508۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، جبکہ ہم لوگ تمام نمازیں ایک وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 509۔ سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرتے تھے۔ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 510۔ حضرت عباد بن تمیم رحمہ اللہ اپنے چچا حضرت عبداللہ بن یزید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں کچھ محسوس کرے، یعنی اسے شک پڑے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وضو کرنے نہ جائے حتیٰ کہ بو محسوس کرے یا آواز سنے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 513۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں وضو ٹوٹنے کا شبہ پیدا ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 514۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز یا بو کے بغیر وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 515۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحرا میں موجود پانی کے قدرتی تالابوں کے بارے میں پوچھا گیا جن سے چوپائے اور درندے پانی پیتے ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی کی مقدار 2 مٹکوں کے برابر ہو جائے تو کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کے دوسرے شاگرد عبداللہ بن مبارک کے واسطے سے اسی طرح کی روایت بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 517۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی 2 یا 3 مٹکے ہو تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابو حسن بن سلمہ قطان نے یہی روایت اپنی عالی سند سے یعنی بواسطہ ابو حاتم و ابو ولید وغیرہ حماد سے امام ابن ماجہ کے واسطے کے بغیر بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 518۔ حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اپنا کپڑا مجھے دیجئے اور خود کوئی اور کپڑا پہن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کے پیشاب سے تو چھینٹے مارے جاتے ہیں اور لڑکی کے پیشاب کی وجہ سے کپڑا دھویا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 522۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شیرخوار بچہ لایا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے وہاں پانی چھڑک دیا اور کپڑا دھویا نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 523۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک شیرخوار بچہ لے کر حاضر ہوئی جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 524۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیرخوار کے پیشاب کے بارے میں فرمایا، لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جاتا ہے اور لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے۔ ابو الحسن بن سلمہ نے کہا، ہمیں احمد بن موسیٰ نے ان کو ابو الیمان مصری نے بیان کیا کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے اس حدیث نبوی کے متعلق سوال کیا جس میں یہ حکم ہے کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے اور لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جائے۔ میں نے پوچھا، اس فرق کی وجہ کیا ہے جبکہ دونوں پیشاب ایک ہی چیز ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے کا پیشاب پانی اور مٹی سے ہے اور لڑکی کا پیشاب گوشت اور خون سے ہے۔ پھر کہا، سمجھ گئے؟ میں نے کہا، جی نہیں، میں نہیں سمجھا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں مٹی اور پانی سے پیدا کیا اور حوا علیہ السلام ان کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی۔ گویا لڑکے کا پیشاب پانی اور مٹی سے وجود میں آیا ہے جس سے آدم علیہ السلام بنے تھے، اور لڑکی کا پیشاب گوشت اور خون سے جس سے حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اب سمجھ گئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تجھے اس علم و فہم سے فائدہ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 525۔ حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لایا گیا۔ وہ اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دھونا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی چھڑک دو، کیونکہ لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب سے پانی چھڑکا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 526۔ حضرت عمرو بن شعیب ام قرظ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی کے پیشاب پر پانی چھڑکا جاتا ہے اور لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 527۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ کچھ لوگ اسے روکنے کے لیے اس کی طرف بھاگے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب بند نہ کرو، پھر پانی کا ایک ڈول منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 528۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک بدو مسجد میں آیا۔ اس نے کہا اے اللہ مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے اور ہمارے ساتھ کسی اور کی بخشش نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا تو نے ایک وسیع چیز یعنی رحمت الہی کو محدود کر دیا۔ پھر وہ اعرابی واپس پلٹا، ابھی مسجد ہی کے ایک حصے میں تھا کہ کھڑا ہو کر پاؤں ایک دوسرے سے دور کر کے پیشاب کرنے لگا۔ اسی اعرابی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آپ اٹھ کر میرے پاس آئے، مجھے نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بس یہ فرمایا یہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ پھر آپ نے پانی کا ڈول طلب فرمایا جو پیشاب پر بہا دیا گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 529۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور ہم پر نازل ہونے والی اپنی رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تو نے لامحدود کو محدود کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اعرابی ٹانگیں کھول کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا رک رک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، پھر پانی کا ایک ڈول منگوا کر اس جگہ بہا دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 530۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ایک لونڈی سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اور کہا میں عورت ہوں، قمیص کا دامن لمبا رکھتی ہوں جو چلتے وقت زمین سے چھوتا ہے، میرا گزر گندی جگہ سے بھی ہوتا ہے تو کیا میں دامن دھویا کروں؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بات والی پاک زمین پاک کر دیتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 531۔ قبیلہ بنو عبد الاشل کے خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا میرے گھر اور مسجد کے درمیان راستہ گندا اور کوڑے کرکٹ والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 533۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی گلیوں میں سے کسی گلی میں ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور وہ اس وقت جنبی تھے۔ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدم موجودگی کو محسوس فرمایا۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب آپ مجھ سے ملے تو میں جنبی تھا، مجھے اچھا نہ لگا کہ نہائے بغیر آپ کے پاس بیٹھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 534۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی جبکہ میں حالت جنابت میں تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا اور غسل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا کہ مجھ سے الگ ہو گئے؟ میں نے کہا میں جنبی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 535۔ جناب عمر بن میمون رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے سوال کیا
کہ اگر کپڑے کو منی لگ جائے تو کیا ہم صرف اسی حصے کو دھو لیں یا پورا کپڑا دھوئیں؟ حضرت سلیمان رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو بھی وہ چیز لگ جاتی تھی تو ہم کپڑے کو دھو کر اسے اتار دیتے تھے، پھر وہی کپڑا پہن کر نماز پڑھنے تشریف لے جاتے، اور مجھے کپڑے میں دھونے کا نشان نظر آ رہا ہوتا تھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 536۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، بعض اوقات میں اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر سے خود اپنے ہاتھ سے کھرچتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 537۔ حضرت حمام بن حارث رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک مہمان آ گیا، انہوں نے رات کو سونے کے لیے اسے ایک زرد لحاف دلوا دیا، اسے احتلام ہو گیا۔ صبح کے وقت اسے اس بات سے شرم محسوس ہوئی کہ وہ کپڑا اس حال میں ام المومنین کے پاس بھیجے کہ اس میں احتلام کا نشان ہو۔ اس نے لحاف پانی میں ڈبو کر گیلا کر کے بھیج دیا تاکہ سارا لحاف گیلا ہونے کی وجہ سے وہ نشان نظر نہ آئے، صرف متاثرہ حصہ دھونے پر اکتفا نہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے ہمارا کپڑا کیوں خراب کر دیا؟ یعنی اب یہ اتنا موٹا کپڑا کب خشک ہوگا؟ اگر وہ اسے انگلی سے کھرچ ڈالتا تو کافی ہوتا۔ میں بھی بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے یہ چیز اپنی انگلی سے کھرچ دیا کرتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 538۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، بعض اوقات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر وہ چیز نظر آتی تو میں اسے کھرچ کر اتار دیتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 539۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی ہمشیرہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے جس میں صحبت کی ہوتی؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر اس میں ناپاکی کا اثر نہ ہوتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 540۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کسی نے بیوی کے پاس جاتے وقت جو کپڑا پہن رکھا ہو کیا وہی پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر اس میں کوئی چیز نظر آئے جو دھونے کے لائق ہو تو اسے دھو لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 542۔ حضرت حمام بن حارث رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا، اس کے بعد وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ انہیں کہا گیا، آپ بھی یہ کام کرتے ہیں؟ فرمایا، مجھے کیا رکاوٹ ہے کہ میں کیوں نہ کروں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، لوگوں کو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت پسند آئی کیونکہ وہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام لائے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 543۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 544۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن میں پانی لے کر آپ کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 545۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موضوع پر مسح کرتے دیکھا تو فرمایا، کیا آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یعنی مسح کر لیتے ہیں، پاؤں نہیں دھوتے؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں کی باہم ملاقات ہو گئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے بھتیجے یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موضوع پر مسح کا مسئلہ بتا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور موضوع پر مزہ کر لیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگرچہ کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں تب بھی مسا کر لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 546۔ حضرت شریح بن ہانی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ کیونکہ انہیں یہ مسئلہ مجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مسح کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسح کا حکم دیا کرتے تھے، مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 552۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے، لیکن اگر سائل مزید مدت کے لیے اجازت مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن کی بھی اجازت دے دیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 553۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کے لیے موضوع پر مسح کی مدت 3 دن ہے، غالباً یہ بھی فرمایا اور 3 رات۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 554۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو اجازت دی کہ جب وہ وضو کرے موزے پہنے پھر نیا وضو کرے تو 3 دن رات تک مسح کرنے اور مقیم کے لیے 1 دن رات مسح کرنے کی اجازت دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 556۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مصر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم نے کتنی مدت سے موزے نہیں اتارے؟ انہوں نے کہا جمعے سے جمعے تک یعنی ہفتہ بھر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے سنت کے مطابق عمل کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 558۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر اور سر کے کپڑے پر مسح کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 561۔ حضرت جعفر بن عمرو اپنے والد حضرت عمرو بن حریث مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور پگڑی پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 562۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گر پڑا، وہ اس کی تلاش میں پیچھے رہ گئیں، یعنی اس وجہ سے قافلہ بھی رک گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور لوگوں کے رکنے کا باعث بن جانے پر ان پر ناراضی کا اظہار فرمایا، چونکہ اس مقام پر پانی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت نازل فرما دی۔ صحابی فرماتے ہیں اس دن ہم نے کندھوں تک مسح کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اس قدر باعث برکت ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 565۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھوں تک تیمم کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 566۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 567۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار عاریتاً لیا۔ سفر کے دوران میں ایک مقام پر وہ ہار گم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجے۔
اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان افراد نے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ جب وہ ہار تلاش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس چیز کی شکایت کی، تب تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ پر جب بھی کوئی مشکل آئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اس مشکل سے نجات دے دی اور اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی برکت عنایت فرما دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 568۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اگر مجھے جنابت کی حالت پیش آ جائے اور پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز نہ پڑھ، جب پانی ملے گا تو غسل کر کے قضا نماز پڑھنا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ دونوں ایک لشکر میں تھے، ہمیں غسل کی حاجت پیش آئی اور پانی نہ ملا، اس وقت بھی آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی۔ پھر جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ واقعہ عرض کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے تو اتنا ہی کافی تھا، اور یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان میں پھونک ماری اور چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 569۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تیمم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تو انہوں نے مٹی پر ہاتھ مارے اور ہاتھ میں مٹی نہیں پکڑی، پھر ایک بار چہرے پر ہاتھ پھیر لیے، پھر دوبارہ زمین پر ہاتھ مارے اور ہاتھوں پر مسح کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 571۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا سر زخمی ہو گیا، اس کے بعد ایک دن اسے احتلام ہو گیا، اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مسئلہ پوچھا تو اسے نہانے کا حکم دیا گیا، اس نے غسل کیا تو سردی کی شدت کی وجہ سے بیمار ہو گیا اور اسی بیماری سے فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو فرمایا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ انہیں ہلاک کرے، کیا پوچھ لینا لا علمی کا علاج نہیں؟ حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمیں روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کاش وہ باقی جسم دھو لیتا اور سر کو رہنے دیتا جہاں اسے زخم تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 572۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے غسل جنابت کیا، پہلے بائیں ہاتھ سے برتن کو چکا کر دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور 3 بار اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور استنجا کیا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا اور صاف کر لیا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، 3 بار چہرہ مبارک دھویا اور 3 بار بازو دھوئے، پھر باقی جسم پر پانی بہا لیا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھو لیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 573۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غسل جنابت کے بارے میں بحث ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 575۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سرد علاقے میں رہتا ہوں تو غسل جنابت کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 لب ڈالتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 577۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، جب میں جنبی ہوں تو غسل کرتے وقت سر پر کتنا پانی ڈالا کروں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر 3 لب پانی ڈالا کرتے تھے۔ اس شخص نے کہا، میرے بال لمبے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تجھ سے زیادہ تھے اور زیادہ پاکیزہ تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 578۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہانے کی حاجت ہوتی اور آپ نہائے بغیر سونا چاہتے تو نماز والا وضو کر لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 584۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جب ہم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں ہو تو کیا وہ سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وضو کر لے تو سو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 585۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رات کو جنبی ہو جاتے تھے، پھر سونا چاہتے تھے تو مسئلہ پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وضو کر لیں پھر سو جائیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 586۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے پھر دوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 587۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے پاس جانے کے بعد ایک ہی غسل کر لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 588۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، آپ ان میں سے ہر ایک کے گھر میں غسل کرتے رہے۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ایک ہی غسل کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طریقے میں صفائی، پاکیزگی اور طہارت زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 590۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل کی حاجت ہوتی اور اسی دوران میں آپ کچھ تناول فرمانا چاہتے تو کھانے سے پہلے وضو کر لیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 591۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں غسل کرنے سے پہلے کچھ تناول فرمانا چاہتے تو اپنے ہاتھ دھو لیتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 593۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے تو ہمارے ساتھ روٹی گوشت بھی تناول فرماتے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کے سوا کوئی چیز قرآن کی تلاوت سے مانع نہیں ہوتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 594۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے تو ہمارے ساتھ روٹی گوشت بھی تناول فرماتے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کے سوا کوئی چیز قرآن کی تلاوت سے مانع نہیں ہوتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 594۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور امانت کی ادائیگی ان کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں نے عرض کیا امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جنابت کا غسل، کیونکہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 598۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غسل جنابت میں جسم کے بال برابر جگہ بھی چھوڑ دی اور اسے نہ دھویا
اسے آگ کا اتنا یعنی بہت زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی وجہ سے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی اختیار کر لی۔ آپ سر کے بال کاٹ دیا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 599۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھا کہ اگر عورت کو خواب میں وہ کچھ نظر آئے جو مرد کو نظر آتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب اسے پانی نظر آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ ام المومنین نے فرمایا، میں نے کہا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا ہے، بھلا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، پھر اس کی اولاد اس سے مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 600۔